نیچرلی گریسفلی ایج کو ایکسیپٹ کریں, اور ٹھیک ہے تھوڑا بہت ہر چیز کو ہائی لائٹ کرنا ٹھیک ہے, لیکن اوور فل نہ کریں, کیونکہ پوری دنیا میں اب یہ ختم ہو چکی ہے اوور فلنگ, پلو فیسز, کوشن فیلنگ, لیکن ابھی ہمارے پاکستان میں ابھی بھی چل رہا ہے یہ کام. ڈاکٹر سمن یہ بتائیں کہ آپ ڈرماٹولوجسٹ ہیں, جلد کے امراض وہ بھی بڑی حد تک بچوں کا زیادہ تر, خواتین بہت زیادہ کانشیس ہوتی ہے اس حوالے سے, تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اسکن کیئر کے لیے کون کون سی چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے؟ اس میں میڈیسن زیادہ, اورل میڈیسن, یا انٹرنل بھی کوئی اس کے فیکٹرز ہیں آپ اس کو سجیسٹ کرتی ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ اسکن سے ریلیٹڈ جتنے بھی ایشوز ہیں ان میں سب سے پہلے تو جینیٹکس آتی ہیں. ٹھیک ہے, جتنا بھی ہم ایٹوپک ایگزیما ہے, الرجیز ہیں, ہم انہیریٹنس میں لے لیتے ہیں. سیکنڈ بیسک تھنگ از وہی جو ابھی ڈاکٹر صاحب بھی بتائے تھے, لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن. ہمارا لائف اسٹائل اتنا انہیلدی ہو چکا ہے, ہمارا فوڈ اتنا انہیلدی ہو چکا ہے, ہماری ایٹنگ ہیبٹ, ہماری موبلٹی, ہماری ایکسرسائز, ہر چیز ہماری سفر کر رہی ہے. سو یہ سب کچھ پائل اپ ہو کے نا, تو میلز میں اپنی جگہ اور فیمیلز میں اپنی جگہ پالیسسٹک اوورین سنڈرومس کی طرف لے جاتے ہیں, اور اس کے بعد پھر فار شیور ایکنی, ہیئرسٹزم, جو کہ آج کل پھر ہمیں پھر لیزرز کی طرف جانا پڑتا ہے, پھر ساتھ ساتھ بالوں کی گروتھ اتنی زیادہ تھک ہے کہ آپ مطلب, تو بچیاں آج کل کی بہت زیادہ سفر کر رہی ہیں ان ساری چیزوں سے. پہلے نہیں تھا, اس کی کیا وجہ ہے, آپ کیا سمجھتی ہیں اب تیزی سے؟ پہلے نہیں تھا اس لیے کہ خوراک مجھے لگتا ہے پہلے تھوڑی خالص تھی, ہمارا رہن سہن سمپل تھا, ہمیں دوڑ نہیں تھی ایک جو ریس آج کل لگی ہوئی ہے. پھر سیکنڈلی میں بہت زیادہ بلیم دیتی ہوں اس کو چکن کو بھی, ایک جو 40 days کا یا 50 days کا اس کا ایک بلائرل جو ہے, ہاں جی, گروئنگ فیز ہے, اس کو شارٹ کرنے کے لیے اسٹیرائڈس کے انجیکشن لگا کے اس کو جلدی گرون اپ کر کے آپ مارکیٹ میں دے رہے ہو. سو یہ بہت بڑا کاز بن رہا ہے آپ کا پالیسسٹک اووریز کا. سو یہ ہمارا سارا سسٹم ہی الٹا چلنا شروع ہو گیا. ڈاکٹر سمن یہ بتائیے, میں ڈاکٹر صاحبہ کی بات سے یہی سمجھاؤں کہ کھانے پہ خواتین گھر میں کھانا بنائیں گھر کا, تو گھر کھانا تب بنے گا خاتون خود کو بنانے کی بجائے کھانا بنائیں, تو یہ پھر آپ کی فیلڈ, آپ لوگ یہ ہماری طرف آ گئی بات. ہاں اور اس میں ایک ایڈ کر لے, فلرز یہ اچھی بات ہے, بری بات ہے, کیا ہے؟ اور پھر بناؤ سنگار کے لیے ایک مخصوص ٹائم ہو. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا پرابلم ہے, خواتین جو ہے خود کو بنانے میں زیادہ صرف کرتی ہیں, سالن بنانے میں توجہ کم ہوتی ہے. اس پہ بھی ذرا میسیج دے دینا, آپ کی طرف سے آ جائے, اور چیز ہو گئی نا, ہمارا بھی بھلا ہو جائے. اینگل دوسرا ہو گیا ایکچولی. فرسٹ آف آل تو یہ جو آپ نے کہا کہ اپنے بناؤ سنگھار پہ زیادہ کرتی ہیں اور کوکنگ پہ کم کرتی ہیں, کھانا بنانے میں. ہاں, سو میں 8-9 سال تک ہاؤس وائف رہ چکی ہوں, رائٹ. سو مجھے یاد ہے کہ جب میں ہاؤس وائف ہوتی تھی تو میرا کام ہوتا تھا صبح اٹھنا, کچن میں بچے, گھر, اور آپ کو بھی لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ آپ کی وائفز جو گھر پہ ہوتی ہیں وہ بالکل تیار نہیں ہوتی, وہ بالکل عام حالت میں, بلکہ اب اگر ہم لوگ باہر نکلتے ہیں تو اب کبھی تیار ہو تو بچے بھی کہتے ہیں کہ مما کہیں باہر جا رہی ہو, تو سمجھ آئی کہ باہر جانے کے لیے ہم کرتے ہیں, ہم اپنے شوہروں کے لیے شاید اس طرح تیار بھی نہیں ہوتے, ہم گندے ہی پھرتے رہتے ہیں پجامہ ٹی شرٹس میں. اینڈ کمنگ ٹو دا فلر پوائنٹ اینڈ اینٹی ایجنگ ٹریٹمنٹس اور جو کچھ مارکیٹ میں چل رہا ہے, یہ وہی بات ہے جیسے یہ بتائے تھے سر کہ آل اوور دا ورلڈ ایک ٹرانزیکشن آ رہی ہے, چیزیں چینج ہو رہی ہیں. تو ہمارے پاکستان میں تھوڑا سا لیٹ پہنچتی ہیں چیزیں, پہنچتی ہیں, بٹ ہماری عوام کا مسئلہ یہ ہے کہ دے ڈونٹ نو ویئر ٹو اسٹاپ, اینڈ دا ڈاکٹرز آلسو ڈونٹ نو ویئر ٹو سے نو. سو میں کہتی ہوں کہ میں ہمیشہ اپنے, کوئی پوچھتا ہے کہ کن کے پاس جانا چاہیے ڈاکٹر, تو میں کہتی ہوں ہمیشہ اس کے پاس جاؤ جو تمہیں بہت مخلص مشورہ بھی دے اور نہ کرنا جانتا ہو. اگر میرے پاس ایک بندی آ رہی ہے اور وہ مجھے کہہ رہی ہے کہ مجھے 6 فلرز لگا دو یا 8 فلرز لگا دو, اور میں اس کو کہتی ہوں تمہیں 2 فلرز کی ضرورت ہے, اور وہ کہتی ہے آپ نے کرنا ہے یا نہیں کرنا. میں فلرز کو ڈیفائن کر دیں, میرے جیسا, میں چونکہ یہ فیلڈ نہیں ہے, ایک طالب علم کی حیثیت سے پوچھ رہا ہوں. اچھا, یہ بیسیکلی ہائلورونک ایسڈ ہوتے ہیں کراس لنکڈ, اور یہ آپ کے جو کہ پرماننٹ لائنز ڈیپ ہونا شروع ہو جاتی ہیں وتھ ایج, یا انڈر آئی ڈارک سرکلز ہونا شروع ہو جاتے ہیں, یا ٹیمپلز اندر ہونا شروع ہو جاتی ہیں, یا سیگی فیس ہونا شروع ہو جاتا ہے, تو ہم اس پہ یوز کرتے ہیں. سو ان کو اگر ہم کہیں کہ بھئی آپ اتنا نہ کروائیں, یو ول لک ا بٹ. سائیڈ ایفیکٹ بھی ہیں اس کے؟ سائیڈ ایفیکٹ اگر آپ سیف ہینڈز میں کریں تو سائیڈ ایفیکٹ اتنے نہیں ہیں. سائیڈ ایفیکٹ یہ ہے کہ آپ پلو فیس بن سکتے ہیں, جو آج کل آپ بہت سارے لوگوں کو دیکھے تو لپس بھی بہت بڑے کرا لیے, یہاں چیکس میں اتنا مطلب پلوز بن جاتے ہیں.
بٹ اگر آپ کو جیسے اب میرا ہے تو میں کہتی ہوں کہ نہیں آپ کو اتنی اس سے زیادہ ضرورت نہیں ہے، تو ان کا جواب آگے سے یہ نہیں ہوتا کہ نہیں نہیں ٹھیک کہہ رہی ہوں گی آپ، ان کا جواب عموماً یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کرنی ہے یا ہم کہیں اور سے کرا لیں. سو دس از ریئلی اسکیری ایکچولی، کیونکہ نا دے آر ناٹ ورڈ اباؤٹ کہ نیچرلی گریسفلی ایج کریں، ایج کو ایکسیپٹ کریں، اور ٹھیک ہے تھوڑا بہت ہر چیز کو ہائی لائٹ کرنا ٹھیک ہے، لیکن اوور فل نہ کریں، کیونکہ پوری دنیا میں اب یہ ختم ہو چکی ہے اوور فلنگ، پلو فیسز، کوشن فیلنگ، لیکن ابھی ہمارے پاکستان میں ابھی بھی چل رہا ہے یہ کام. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے سکن کی بات کی، جلد کی، ابھی سردیاں ہیں، وہ تو خیر آپ نے ایکسٹرا ایک جو چیز فلر کی کہہ دی، بتا دی، اس پہ ویسے ایک پوائنٹ آف ویو الگ بھی ہے، وہ اس پہ میں نہیں جانا چاہ رہا، لیکن یہ بتائیں کہ سردیوں میں بالخصوص لپس ہیں، آپ کے ایڑیاں ہیں، ہاتھ ہیں، بچوں کے، خواتین کے زیادہ، تو اس کے لیے آپ کیا سجیسٹ کریں گی، کون سی کوئی کیئر؟ دیکھیں سب سے بیسٹ چیز جو میں سمجھتی ہوں وہ پیٹرولیم جیلی ہے، جس کو ہم بہت انڈر ریٹ کرتے ہیں. ہم مہنگی سے مہنگی چیز لے لیں گے بٹ ہم پیٹرولیم جیلی کو کہیں گے نہیں، اور بچے بھی کہتے ہیں یہ ایسے ہوتی ہے تو ہمیں نہیں، ہمارے کپڑوں کو لگتی ہے، ہم نہیں لگا رہے. سو فرسٹ آف آل تو میں کہتی ہوں کہ سب سے بیسک پیٹرولیم جیلی بہت زبردست ہے، بہت اچھا فارمولا ہے، آرام سے آپ اس کو یوز کریں، آپ کے بہت مسئلوں کا حل تو اسی سے نکل آتا ہے، ڈرائی اسکن سے ریلیٹڈ. اس کے بعد بچوں میں اور بڑوں میں فرق ٹائپ آف سکن ہے، ٹھیک ہے. جو آپ ایڑیوں کی بات کر رہے ہیں دیٹس یوزلی ان ایڈلٹس ناٹ ان کڈس. تو ایڈلٹس میں جب ایڑیوں کا یا یہ والے مسئلے آتے ہیں تو اس کے لیے پھر ہم ان کو کوئی نہ کوئی میڈیسنز بنوا کے دیتے ہیں تاکہ وہ ان کو ہیل اپ کر سکیں، ٹھیک ہے، اور پھر وہ بہتر ہو جاتے ہیں. اور بچوں کی ڈرائی اسکن کے لیے میں یوزلی 50-50 بہت پریفر کرتی ہوں، جس کے اندر پیٹرولیم جیلی یا لکوڈ پیرافین ہوتا ہے وہ. اگر اور ماؤں کو کاؤنسلنگ کرنا بڑا ضروری ہے کہ جی ان کو فریگننس والی چیزیں مت لگائیں، فریگننس والے لوشن نہ لگائیں، ان کو سمپل چیزیں لگائیں. آٹومیٹکلی جتنی ہائیڈریٹڈ رہے گی اسکن اتنی ایگزیما نہیں بنے گا، اتنی ڈرائنس نہیں ہوگی. اچھا بالوں کا بتائیں، کئی لوگوں کو کینسر کی وجہ سے کہتے ہیں گر گئے، یا ہارٹ پیشنٹ تھے، یا دیگر وجوہات تھیں، تو بال آج کل نوجوانوں کے میں دیکھتا ہوں 16-17 سال بڑی تیزی سے کمزور بھی ہو جاتے ہیں، گر بھی جاتے ہیں، پھر مصنوعی بالوں کا سہارا لینا پڑتا ہے. تو خواتین کو بھی ایون دیکھا ہے، تو کیا وہ بیماری کی وجہ سے ہے یا کوئی اور ریزن بھی ہے؟ بیماری بھی ہو سکتی ہے، کچھ ان کے ہارمونز امبیلنس، روٹینز خراب، اور جینیٹکس اس کے علاوہ. لیکن پہلے جینیٹکس میں بھی اگر آپ کو اینڈروجینک ایلوپیشیا آتا تھا تو 30 کے بعد آپ کو نظر آتے تھے کہ آپ کا ہلکا ہلکا بالوں کی ایئر لائن پیچھے جا رہی ہے. اب وہ انہی کی طرح جیسے آپ بتا رہے ہیں 18 سال 16 سال کا بچہ آ کے کہتا ہے میرے بال چلے گئے. سو آئی فیل لائک یہ جو ہم بہت سارا خواتین میں بھی اور لڑکوں میں بھی کہ ہیٹ والی چیزیں بہت یوز کرتے ہیں، آئرننگ، اسٹریٹنرز، بلو ڈرائز. کیا اس کا دماغ پہ، ڈاکٹر صاحب سے بھی آپ پوچھ رہے ہیں، یہ اسٹریٹنر وغیرہ اس کی ہیٹ کا کوئی اثر پڑتا ہے دماغ میں؟ اس پہ میں کوئی رائے دے نہیں سکتے. سو وہ آپ کے بالوں کو ڈیمیج کر رہا ہے. اس کے بعد جیلز لگا رہے ہیں ڈفرینٹ فارمز کے، آپ ان کو اسٹائل زیادہ دے رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں ڈیمیج تو کر رہی ہیں. لیکن ڈیمیج کریں گی جلد کو بھی، اس کی آپ کی ہیٹ وہ بھی جلد دیکھیں نا، بالوں کی بھی تو ایک جلد ہے نا نیچے. جب آپ کے گراؤنڈ ہی ڈیمیج ہو گیا تو اس کے اندر سے فصل کیسے صحیح نکلے گی؟